شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک عیسائی عورت کا واقعہ سنائیں گے جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک عیسائی عورت مسلمان ہو کر جب مسجد میں گئی تو اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس نے اس کو بکھلا کر رکھ دیا۔ مسجد میں اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس نے اس کے اندر مسلمانوں کے خلاف غصے اور نفرت کی آگ بڑھ دی۔ ایک عیسائی عورت نے اسلام قبول کیا تو مسلمان خوشی محسوس کرتے اسے مبارکباد دینے لگے، مگر اس عورت کے دل میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جان پایا تھا۔ عورت کے اسلام قبول کر لینے کے بعد کچھ ایسے واقعات رونما ہوئی جو اس کو اندر تک ہلا کر رکھ گئے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ عورت سب مسلمانوں کی مدد سے نماز قرآن سیکھنے لگی اور سب کی محبت سمیٹنے لگی، مگر ایک بات جس سے سب لوگ انجان تھے، ایک ایسا راز تھا جو سب جان لیتے تو اس عورت کی جان لے لیتے۔ ایک فطور تھا جو کہ اس عیسائی عورت کے دل میں تھا۔ دلوں کے حال صرف خدا جانتا ہے، اور اللہ نے اس کے فطور کا ایسا علاج کیا تھا کہ وہ عورت ایسے کام کر گئی جن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ عورت اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں میں سے ایک تھی جس نے مسلمانوں کے سامنے اسلام قبول تو کر لیا تھا مگر دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ اس کی تیاری ایسی مکمل تھی کہ وہ کلمہ گو ہوئی اور اللہ کا جو ذکر جس نے سکھایا اس نے وہ سب کیا۔ اس کا یہی ماننا تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ صرف زبانی کلامی ورد کر کے آزاد ہو جاتی تھی۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا، وہ مسلمانوں کو ہمیشہ مساجد صاف رکھتے ہوئے دیکھتی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ مسجد مسلمانوں کے رب اللہ کا گھر ہے۔ وہ اللہ کے گھر کو ناپاک کرنے کے لیے مسجد میں گندگی پھیلانا چاہتی تھی۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے اسے مسلمان ہونے کا جھوٹا ڈرامہ کرنا پڑا اور وہ اپنے ڈرامے میں کامیاب ٹھہری تھی۔ ہر طرف سے آزادی پانے والی عیسائی عورت نے اپنے مسلمان ہونے کے ناٹک میں کامیابی پاتی ہی مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس نے امام مسجد اور دوسرے لوگوں سے درخواست کی کہ جب مسجد خالی ہو تو اسے صرف ایک بار اکیلے اس میں داخل ہونے دیا جائے۔ اس نے اللہ کے گھر سے اپنی محبت کو مجبوری بنا کر پیش کرتے ہوئے فریاد کر ڈالی۔ اس کی مسلسل ضد پر صلاح مشورے کے بعد بالآخر جب مسجد میں اسے پیر رکھنے دیا تو وہ عورت اس کامیابی پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مسجد کے اندر پہنچ کر اپنی منفی سوچ اور ناپاک ارادے پر عمل کرتے ہوئے مسجد کو گندا کرتی، اس کے ساتھ اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے اسے چونکا دیا تھا۔ اس کے وجود کو جھٹکا سا لگا تھا اور وہ جیسے کسی وجد کی سی کیفیت میں گھر گئی، یوں جیسے وہ بظاہر جاگی ہوئی ہو مگر اندر سے گہری نیند سلا دی گئی ہو۔ مسجد میں گندگی اور غلاظت کی طرف جا کر گندگی پھیلانے کا سوچ کر وہ عورت آگے بڑھی، مگر یکدم اس کی سوچ بدل گئی۔ وہ بے ساختگی کے عالم میں مسجد کا ایک ایک کونا اچھے سے صاف کر ڈالا۔ وہ بہت عقیدت و محبت سے مسجد کو صاف کر رہی تھی اور ہر طرف سے گرد و غبار جھاڑ کر صاف کر رہی تھی۔ اگلے کچھ مراحل میں اس کی لگن اور محنت سے مسجد شیشے کی طرح چمکنے لگی تھی۔ وہ ایک طاہرانہ نظر مسجد پر ڈال کر پلٹی اور اس نے وہاں لگے نل سے وضو کیا اور پھر اسی بے اختیاری کے عالم میں چلتی ہوئی صفوں پر پہنچ کر نماز کے لیے کھڑی ہوگی۔ اس نے کب نیت باندھی، کب سجدہ ریز ہوئی، وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اللہ کا گھر بالکل صاف کر کے وہاں دیر تک نہایت خوش و خضوع سے عبادت کر کے وہ فارغ ہوئی اور مسجد سے قدم باہر بڑھا دیے۔ جو ہی اس نے مسجد سے باہر قدم رکھا اسے اچانک جھٹکا سا لگا اور جیسے وہ جاگتی ہوش و حواس میں لوٹ آئی تھی۔ جب اس نے ہوش کی حالت میں کچھ دیر پہلے کیے گئے اپنے سب کاموں کا جائزہ لیا تو خود بھی دنگ رہ گئی۔ وہ گندگی پھیلانے آئی تھی، پھر یہ کیا کر بیٹھی تھی؟ وہ جو سوچ کر آئی تھی اس کے الٹ سب کیسے کر لیا تھا؟ یہ سب کیوں ہوا تھا اور وہ کیسے مسجد میں جا کر بدل گئی؟ کیوں جیسے وہ ایک باعمل اور اللہ کی تابعدار مخلوق ہو، جیسے وہ کبھی نافرمان نہیں رہی۔ وہ خود پر حیران تھی۔ اس کے دل میں مزید شدت سے بڑھ گئی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی ایسی طاقت تھی جس نے اسے اس کے ارادے سے باز رکھا اور اس کے وجود کو اپنے تابع کر کے اس کے ناپاک ارادوں کو الٹ کر کے رکھ دیا۔ اگلے روز پھر سے اپنی سوچ پر عمل کرنے کا سوچ کر وہ عیسائی عورت وہاں سے چلی گئی، مگر مسجد میں کیے جانے والے اس کے نیک عمل اور اتنی محبت و عقیدت سے کی جانے والی صفائی نے مسلمانوں کے دل میں اس کی محبت و قدر مزید بڑھا دی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ جو عورت خود دل سے پاک مذہب اور دین کو عزت دینے کو تیار نہیں تھی، اس عورت کے لیے اللہ ایسے اسباب پیدا کر رہا تھا کہ مسلمان لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت و اہمیت بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے برائی کا موقع فراہم نہیں ہو رہا تھا، اس کے ارادے ناکام ٹھہرے تھے۔
اس عورت پر مسجد میں داخل نہ ہونے والی پابندی ہٹا دی گئی۔ وہ جو پہلے روز منتوں ترلوں سے مسجد میں داخل ہوئی تھی، اب اسے کبھی کبھی اکیلے داخل ہو جانے کی اجازت دے دی گئی اور اس پر اعتبار کیا جانے لگا کہ وہ اللہ کے گھر کو بنا نقصان پہنچائے صرف اپنی محبت میں صاف شفاف کرتی ہے۔ اس پر اعتبار قائم ہوا تو اس کے ارادوں میں بھی پختگی آ گئی۔ اب اسے ہر حال میں مسجد کو ناپاک کرنا تھا۔ وہ اگلے روز پھر سے مسجد خالی ہو جانے پر رات کے دوسرے پہر اسی طرح ناپاک ارادے باندھتی مسجد میں داخل ہوئی اور گندگی پھیلانے کا سوچنے لگی، مگر پھر سے اس پر وہی کیفیت چھانے لگی۔ اس کا وجود اس کا تابع نہیں رہا اور وہ اسی طرح پوری مسجد کا ایک ایک کونا پوری محنت اور لگن سے صاف کرنے لگی۔ مسجد کو اچھی طرح صاف کر کے اس نے اسی طرح وضو کیا اور پہلی صفوں میں نیت باندھ کر نماز کے لیے کھڑی ہوگی۔ رات گئے تک وہ عبادت میں مشغول رہی اور پھر فجر سے پہلے پہلے مسجد سے نکلی تو اسی طرح مسجد سے مکمل باہر نکلتے ہی اس کے وجود کو جھٹکا سا لگا اور وہ اپنے ہاس میں لوٹ آئی۔ اپنے وہی عمل دہرائے جانے پر وہ زد چونے لگی۔ جس گھر کو گندگی میں ڈبونے جاتی تھی اس گھر کو صاف کر کے عبادت کرنے کے بعد لوٹ آتی تھی۔ لوگ اس کے عمل پر خوش ہوتے تھے اور وہ اندیکھی آگ میں جل رہی تھی۔ جو چاہتی تھی وہ نہیں کر پا رہی تھی اور کیسی بے بسی تھی کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کرتی تھی جہاں گند پھیلانا چاہتی تھی۔ وہ خوف کا شکار ہو رہی تھی، اپنے اندر اس جگہ سے محبت و عقیدت کھوجنے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر یہ سلسلہ رکا نہیں تھا۔ اس کے ناپاک ارادوں میں جوں شدت آ رہی تھی، اس کے عمل میں اس کی سوچ کے برعکس سب ہو رہا تھا۔ اس شدت و محبت سے وہ ہر بار مسجد صاف کر کے عبادت کر رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ سب کیوں اور کیسے ہوا۔ دراصل پہلے روز جب وہ ناپاک ارادے لے کر مسجد میں داخل ہوئی تو ایک نیک مسلمان جن جو اس نہایت پرانی مسجد میں عرصہ دراز سے مقیم تھا، وہ جن ذات اس مسجد میں برسوں سے رہائش پذیر اپنے کام سے کام رکھتا تھا، نہ کسی انسان کو چھیڑتا، نہ کسی کی عبادت میں خلل ڈالتا، مسجد کے کونے کو آباد کیے وہ صرف اپنی عبادات میں مشغول رہتا تھا۔ عیسائی عورت جب وہاں ناپاک ارادے لے کر داخل ہوئی تو اس جن نے اس کی سوچ جان کر پہلی مرتبہ غصے سے کسی انسان کو گورا تھا۔ وہ بلا ارادہ ہی کچھ ایسا سوچ بیٹھا جو وہ پہلے کبھی نہیں سوچتا تھا۔ کسی انسانی وجود میں داخل ہو کر اسے اپنا تابع کرنے جیسا کام وہ کبھی نہیں کرتا تھا۔ اس نے پہلی بار عیسائی عورت کے وجود میں داخل ہو کر اس کی سوچوں کو مفلوج کیا اور اپنی مرضی سے عیسائی عورت کے وجود کو اپنا تابع کر کے مسجد کا ہر کونا صاف کروایا۔ اس نے اس عورت کے وجود میں ہی رہ کر عبادت کی اور خشوع و خضوع سے سجدے بھی کیے۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ عورت سے نفرت میں وہ بجائے اسے نقصان پہنچانے کے ایسا کیوں کر رہا ہے، مگر وہ بس کسی بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے اس عورت کو بے بس کر دیا۔ اس نے ہر روز اور ہر بار عورت کے آنے پر وہی عمل دہرایا اور عورت کی نفرت کو بے بسی میں بدلنے لگا۔ پھر ایسا ہونے لگا کہ وہ عیسائی عورت اپنے ارادوں میں مسلسل ناکامی ملنے پر یکدم اندر سے تھکنے لگی۔ اس کی نفرت تھک کر بے بسی میں بدلتی چلی جا رہی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کے اندر بے بسی کے بعد نفرت اپنی موت آپ مرنے لگی۔ وہ جو اللہ کے گھر کو گندگی میں ڈبونے کا سوچ کر آئی تھی، اب اپنی ہی سوچ کو منفی ہوتے دیکھ کر سب نفرت بلانے لگی۔ انجانے میں ہی مسجد کو صاف ستھرا کیا جانے والا عمل اسے سکون پہنچانے لگا، اور پھر وہ سکون جب بڑھتا گیا تو اس کے اندر اسلام کے خلاف نفرت اور جلن بھی ختم ہو گئی۔ اس کا وجود جو اندر سے سیاہی میں ڈوبا ہوا تھا گویا روشنیوں سے بڑھنے لگا، اور وہ خود بخود اپنے دل میں اللہ کی محبت محسوس کرنے لگی۔ اس نے دل سے کلمہ پڑھا اور دہرایا۔ اس کی عزت اللہ نے کبھی گھٹنے دی تھی، کیونکہ اسے توبہ کی مہلت ملنی تھی، اور اس نے توبہ کر لی اور اللہ کو پا لیا۔